الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام فہم دین کورس باسلسلہ درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے، 8ویں صبح چل رہی ہے۔ آج کے اس پرنور لمحات کے اندر میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جنہوں نے اپنے پیارے نبی کے حکموں کو مان کر اقرار کیا ہے، اے ایمان والو، اے جو ایمان لے کے آئے ہو، امن والے ہو، ان کو کہا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہاں پہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، اللہ نے 2 دفعہ فرمایا، ایک دفعہ فرمایا آمنو، ایک دفعہ فرمایا آمینو۔ پہلے آمنو کہہ کے پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ یا ایہا الذین کافروا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کہنا چاہیے تھا کہ یا ایہا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں یہ ہو جاتا، یعنی کہ کافروں کو کہتا اللہ کہ ایمان لے کے آؤ، منافقوں کو کہتا ایمان لے کے آؤ۔ یہاں پہ خالق کائنات نے ایمان والوں کو کہا ہے ایمان لے کے آؤ۔ یہ بڑا عجیب ایک انداز ہے جو انسان کی سوچ میں تب آئے گا جب انسان اس کی طرف رخ کرے گا۔ یہاں پہ ہمارے علماء اور محققین جو بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے اور اس کا مطلب نکالا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض نے فرمایا آمنو کا مطلب ہے اتقو، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد تم تقوی اختیار کر لو، یہاں اس کا یہ مطلب ہے۔ بعض نے کہا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، اپنے دل سے بھی اقرار کرو۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو تضاد سے محفوظ کرو۔ بعض نے فرمایا کہ اپنے قول اور فعل کے فاصلوں کو مٹا دو، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ 2 صحابی تھے، ان کے ہاں جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت کے ماحول کے اندر یہ اونٹ کا جو گوشت تھا یہ کھانا
مناسب نہیں سمجھتے تھے، جب اسلام قبول کیا اس کے بعد بھی اس عمل کو معیوب ہی سمجھتے تھے، تو خالق کائنات نے کہا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو اسلام کی چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا۔ جب تم اپنے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لاگو کرو گے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں وہ تم پورے کرو گے تو ایٹومیٹک ہی سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طرف کبھی غور کریں نا، ہم ظاہر میں تو نظر آتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری آنکھ کیا مسلمان ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زبان مسلمان ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے کان مسلمان ہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، دل سے کیا ہم نے یہ اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے دل سے مان لیا ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو مسلمان کریں، ہم اپنی زبان کو مسلمان کریں، اپنے کان کو مسلمان کریں؟ ہم نے آج تک اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا کہ جب تک ہم اپنی آنکھ کو مسلمان نہیں، میں کسی سے پوچھتا ہوں نا کہ اللہ کے بندے بتا تیری آنکھ مسلمان ہے، تو وہ شرمندہ ہو جائے گا اور نظر جھکائے گا، نہیں میری آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا زبان مسلمان ہے، کیا مطلب کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اگر تمہاری زبان چلتی ہے تو پھر مسلمان ہے، کیا تو مسلمان ہے؟ تو وہ اپنا سر جھکا لے گا اور شرمندہ ہو جائے گا۔ کانوں کا مطلب کیا، تو نے چغلی چھوڑی، غیبت چھوڑی، کیا ایسی چیزیں جو اللہ کو نہیں پسند، ایسی چیزیں مثلا میوزک جو وہ تم سنتے ہو، طرح طرح کی باتیں سنتے ہو، تو تم نے اپنے کان کو مسلمان کیا، یعنی محفوظ ہوگی ان چیزوں سے، تو وہ انسان شرمندہ ہو جائے گا۔ اتنا انسان غافل ہے، تو پھر اگر اس کے اعضاء مسلمان نہیں تو وہ کس یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کس یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں یک رنگ ہوں؟ وہ تو دو رنگی ہو گیا نا، وہ دونوں طرف ہو گیا، ادھر بھی ہو گیا ادھر بھی ہو گیا۔ ایسے بندے کو تو خالق کائنات نہیں پسند فرماتے، ایسے مسلمان کا مسلم ہونا کوئی بھی نہیں مانا جاتا۔ ہمیشہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا دل مسلمان ہونا چاہیے، انسان کی نگاہ مسلمان ہونی چاہیے، انسان کی زبان مسلمان ہونی چاہیے، انسان کے کان مسلمان ہونے چاہیے، انسان سر سے لے کے پاؤں تک ٹوٹل جو ہے یہ مسلمان ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو انسان مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہی بھول گئے۔ جب تک ہماری آنکھ مسلمان نہیں ہوگی ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ انسان یہاں کا مسجد کے اندر کافی بڑا مجمع، لیکن لوگ جب میں نماز پڑھاؤں، میں نے پڑھنی ہو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت پڑھ کے میں نے سلام پھیر دی۔ جب پیچھے سے پوچھا کسی کو کہ بھائی آپ بتائیں کہ میں نے کتنی رکعت ادا کی ہیں، تو وہ سب کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے گا۔ اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں بھی آ کر یہ 2 رنگی والا معاملہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے جتنا بڑا مرضی مجمع ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھتا جس کو پتا ہو۔ عین نماز کی حالت میں ہماری توجہ کسی اور جگہ ہوتی ہے، خالق کائنات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا اٹھے بھی تو ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو، ہم بیٹھے بھی تو رخ اللہ کی طرف ہو، ہم یاد الہی سے ایک لمحہ بھی دور نہ ہو، ہر وقت ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو۔ ہم تو سجدے کے اندر جا کے اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہم رکوع میں جا کر اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ 2 رنگی والا ہوتا ہے، ایسے معاملے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ صحابہ ایک ایسا انداز تھا صحابہ کا، صحابہ جو کچھ بھی کرتے اللہ کے لیے کرتے، بلکہ تڑپ پڑے ہوتے، نیزے لگے ہوتے، زخم آ چکے ہوتے، پھر بھی ان کو اللہ یاد ہی رہتا تھا۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ اس وقت کچھ صحابہ زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی کے جو کزن تھے انہوں نے سوچا کہ اس کو میں پانی پلاؤں، اس نے پانی کی خواہش کی تو وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے پانی لیا پیالے میں اور لے کے اس کے پاس گئے۔ جب جا کے سامنے رکھا پینے لگے وہ، تو قریب ہی ایک اور صحابی کی آواز آئی کہ پانی، حل آتش حل آتش آتش، یعنی پانی 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 مجھے چاہیے۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو وہ صحابی جس کے سامنے پانی ہے اس نے منہ بند کر لیا،
کہا کہ مجھے اشارہ کیا ساتھ کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں، مجھے پانی دوسرے بھائی کو پلا دو۔ اس جگہ پہ پانی لے کے پہنچے وہ صحابی، تو آگے وہ اس کو پانی پلانے لگے تو دیکھا کہ ایک آواز اور آئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنا منہ بند کیا اور اشارہ کیا کہ بھائی تو اسے جا کے پانی پلا دے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اگر قریب ہی پہنچے تھے تو ان صحابی کی روح نکل گئی۔ جب واپس آئے دوسرے نمبر والے کے پاس، اس کی آتے روح نکل گئی، پہلے نمبر والے کے پاس سے روح نکل گئی۔ اب اس جگہ پہ ان کو کیا یاد تھا؟ اپنی پیاس یاد نہ رہی، اللہ یاد رہا کہ بھائی میری تو خیر ہے، چلو اللہ کا حکم ہے، دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ مجھے چھوڑ دے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے تو وہ میرے دوسرے بھائی کو ضرورت ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کا معیار ہے، کملی والے محبوب کے غلاموں کا معیار ہے، حضور علیہ السلام کے سچے یاروں کا معیار ہے۔ ان کا یک رنگ تھے ہر معاملے میں اللہ رسول کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ تو ہمیں تو ہر معاملے میں اپنی ذات نظر آتی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے جہاں پہ اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں دیکھتے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے تو صرف اپنی مرضی چاہیے۔ جب ہم اپنی مرضی کریں گے تو کبھی کامیابی والا کام ہمیں مل سکتا ہی نہیں۔ اب غور کیجئے، یہاں پہ بھی سب سے بڑی بیماری ہے دل کی بیماری، اور دل کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری ہی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو دکھ دینا۔ ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب اس دوسرے بندے کو تکلیف دیں تاکہ اس کو اور درد ہو، ایسی باتیں کریں گے، ایسے حرکات و سکنات کریں گے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یک رنگ ہونے کی علامت کیا ہے، یک رنگ ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو، سچا اور پکا مسلمان ہو؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سچے مسلمان کی نشانی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو ہوتا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہو۔ ہمارے اندر کا یہ ماحول اس طرح کا آ گیا ہے کہ خامد بیوی کے ناک میں دم کر دیتا ہے، بیوی خامد کو تنگ کرتی ہے، ساس بہو کو تنگ کرتی ہے، بہو ساس کو تنگ کرتی ہے، بائی سے منہ لگا کے بات کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن دیکھیے تو صحیح کہ اللہ والے کس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، کس انداز میں ہم تو دوسرے پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمارا شریعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارا یک رنگ والا معاملہ نہیں ہے، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، آج جتنے بھی لوگ وہ تصوف کے امور پر جو سبق لیتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں ان بزرگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ہمسایہ تھا ایک یہودی، اس نے اپنا مکان سیل کرنے کے لیے نا ایک بینر لگایا کہ بھائی آ جاؤ میرا مکان سیل ہو رہا ہے۔ وہ ہمسائے تھے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ وہ آ گیا ایک بندہ خریدنے کے لیے یہودی کے پاس، اس نے کہا قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا 2000 دینار ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں تو 1000 دینار ہے، تم نے 2000 دینار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قیمت واقعی اس مکان کی 1000 ہے، لیکن 1000 اضافی اس لیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمسایہ ہوں، ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اتنا اچھا ہمسایہ ہوں، جس ہمسایہ جس کا ہو اس کے تو وارے نہیں آ رہے، اس کو تو دنیا میں جنت مل جاتی، جس کا ہمسایہ بڑا اچھا ہو۔ تو تجھ سے قیمت لی جا رہی ہے 1000 ہی، جو 1000 اضافی لیا جا رہا ہے، جس کو مطلب 2000 لیا جا رہا ہے، جو ایکسٹرا 1000 ہے وہ پتہ کس چیز کا ہے؟ کہ تو ساری زندگی چین میں رہے گا، ساری زندگی سکون میں رہے گا۔ کیوں؟ کہ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک نیک سیرت آدمی ہیں، ایک اچھے با کردار، اچھے اخلاق والے، حسن اخلاق والے آدمی ہیں، ان کے پاس رہے گا تجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلتے تھے، اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے، یک رنگ بندہ وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ کیا ہم اس طرح ہیں؟ کیا ہم اس طرح چل رہے ہیں؟ ایسی ہمارے اندر تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے اندر دو رنگی والا معاملہ ہے، ہندوؤں والی عادتیں بھی ہمارے اندر ہیں، یہودیوں والی بھی عادتیں ہمارے اندر ہیں، ہمارے عیسائیوں والی عادتیں ہمارے اندر ہیں۔ ہم نے شادی کرنی ہے تو ہم نے ہندوؤں والی بھی رسم بھی ساتھ میں لانی ہے، یہودیوں والی رسم بھی ساتھ میں لانی ہے، عیسائیوں والی رسم بھی ساتھ میں لا لینی ہے۔ ہم نے اگر کوئی اور معاملہ کرنا ہے، کوئی تقریب وغیرہ کرنی ہے، اس کے اندر بھی ساری چیزیں ملا لینی ہیں۔ بلکہ سکولوں کے اندر بھی نام
ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ ملکوں کے اسکولوں کے اندر میں اسٹیجوں پہ جو ڈانس وغیرہ کرواتے ہیں یہ غیر مسلموں کا طریقہ نہیں تو اور کس کا طریقہ ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی، کوئی واعظ و نصیحت ہوتی، کوئی اللہ کا ذکر ہوتا، ہمارا کیا معاملہ کس طرح کا چل رہا ہے؟ پتہ چلا کہ ہم دو رنگی والا معاملہ کر رہے ہیں، ہم دو رنگ کے ہو گئے ہیں، یک رنگ نہیں ہے۔ جب تک ہم دو رنگ رہیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، مسلمان صحیح نہیں بن سکتے۔ جب ہم یک رنگ ہو جائیں گے صحیح مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو تھکاوٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آرام چند لمحے کرتا ہوں۔ ایک درخت کے سائے کے نیچے وہ آرام کرنا شروع کر دیا۔ جب آرام شروع کیا تو درخت سے آواز آئی، اے سری سکتی تم میری طرح ہو جا۔ آپ نے آنکھیں کھولی، اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے، دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا تو خیال کیا یہ تو درخت بول رہا ہے۔ درخت سے آواز آئی، اے سری سکتی میری طرح کا ہو جا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تیری طرح کا کیوں ہو جاؤں؟ وہ کہنے لگا درخت اللہ والوں کو اللہ نے یہ قوت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ درخت کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ جب اس کی آواز سنی تو آپ فرمانے لگے بھائی تیرے اندر کیا کمال ہے کہ تیری طرح کا ہو جاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ دیکھیے کہ کوئی مجھے پتھر مارتا ہے نا تو اس کے جواب میں اسے پتھر نہیں مارتا، میں اس کے جواب میں اسے پھل دیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے یہ تو کام بڑا اچھا ہے کہ تجھے کوئی پتھر مارے تو پھل دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا ہم آم کے درخت کو پتھر مارتے ہیں وہاں سے آم گرتا ہے، ہم بیری کے درخت پر پتھر مارتے ہیں بیری کا پھل گرتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ مجھے کوئی پتھر مارتا ہے تو میں پھل دیتا ہوں۔ آپ میری طرح کا ہو جائے کہ تجھے کوئی برا بلا کہے آپ اس کے ساتھ بلا کرنا۔ وہ کہنے لگے بات تو تیری اچھی ہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جی حضور ارشاد فرمائیے۔ آپ فرمانے لگے اگر تو اتنا با کمال ہے تو پھر تو ایندھن کیوں بنتا ہے؟ تجھے لوگ آگ بنا کر تجھے جلا کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو تیری سزا کیوں یہ بن گئی؟ وہ کہنے لگا حضور معاملہ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خامی بھی ہے۔ خامی کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہوا آتی ہے نا تو ادھر سے ہوا آئے تو میرا رخ ادھر ہو جاتا ہے، جس طرف ہوا چلتی ہو میں بھی اس طرف ہو جاتا ہوں، اگر ادھر سے ہوا آئے میں بھی اس طرف ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ میں یک رنگ نہیں ہوں، میں دو رنگ ہو چکا ہوں، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ آگ کا ایندھن بنا دیا ہے، مجھے ایندھن بنا دیا، مجھے جلایا جاتا ہے۔ وہ فرمانے لگے یہی تو بات ہے اے انسان تو سمجھ جا، جو دو رنگ ہوتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور جو بندہ یک رنگ ہوتا ہے یعنی کہ اللہ رسول پہ اس کا صحیح ایمان ہوتا ہے، وہ مسلمان صحیح ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ پانی چل رہا ہے اور اس کے اوپر کاغذ رکھے کاغذ بھی بہہ جائے گا، پانی چل رہا ہے اس کے اوپر لکڑی رکھے لکڑی بھی بہہ جائے گی، لیکن چٹان کو سامنے رکھیں گے چٹان بہے گی نہیں، چٹان سینہ تان کے کھڑی رہے گی بلکہ اس کا ہی رخ موڑ دے گی۔ یہ انسان ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں سکھائی ہیں کہ انسان اپنے ارادے اپنا جو تیرا مزاج ہے یہ چٹان کی طرح ہونا چاہیے۔ جب تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا ہے تو تیری آنکھ بھی مسلمان ہو، تیری زبان بھی مسلمان ہو۔ اگر تجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تو وہ دین سیکھ، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ، عالم دین کے پاس نہیں بیٹھ سکتا اس کے ساتھ محبت کر، کچھ نہ کچھ اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ ہم عہد کریں کہ یہ دو رنگی والا معاملہ چھوڑ دیں، یک رنگ والا معاملہ رکھ لیں۔ جب یک رنگ والا معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ یک رنگ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند یہ کرتے ہیں کہ میرے محبوب کی امتی کی آنکھ بھی مسلمان ہو، میرے محبوب کی امتی کی زبان بھی مسلمان ہو، میرے محبوب کی امتی کا ہاتھ بھی مسلمان ہو، میرے محبوب کی امتی کا دل بھی مسلمان ہو، دماغ بھی مسلمان ہو، ہاتھ بھی مسلمان ہو، پاؤں بھی مسلمان ہو۔ یعنی پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک وہ بندہ مسلمان ہی مسلمان ہو۔ جب بندہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس مسلمان کو بڑا نایاب بنا دیتے ہیں،
بڑا نایاب بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے یہود و نصارہ تو کانپتے ہیں، یہود و نصارہ تو پھر خوف کھاتے ہیں۔ آج انسان ان کے پیچھے لگ پڑا اور اس کسی مسلمان کے اندر اتنی قوت نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے، بلکہ کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اندر سے خالی ہو چکا ہے، اندر سے مسلمان نہیں۔ جس کا ظاہر بھی مسلمان ہوتا ہے، باطن بھی مسلمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے پہ اتنا کرم فرماتے ہیں، ایک تو اس کو استقامت بھی دے دیتے ہیں اور دوسرا اپنا محبوب بندہ بھی بنا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔